السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا گہرا رشتہ اور گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن آج اس بات پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کتنے قرآن مجید پڑھنے چاہیے۔ اس تعلق سے شریعت نے کوئی فیگر یا کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے۔ ہاں، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے تحت لوگ حریفائن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ بڑوں کے یہاں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اتنا پڑھا تو ہم اتنا پڑھیں گے۔ لیکن ایک اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہیے، کمیت نہیں کیفیت چاہیے، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو۔ ایک بہت بڑی تعداد زیادہ پڑھنے کی چکر میں غلط سلط تیز اس کا حق ادا کیے بغیر اور صحیح ادائیگی اور مخارج اور پروناؤنسیشن کی غلطی کے ساتھ جلدی بس پڑھتے جاتے ہیں کہ مقصود کسی طرح پورا کرنا ہے۔ آج کے 5 پارے 8 پارے 12 پارے جتنا بھی ہے، بس اس کو پورا کرنا ہے، چاہے صحیح ہو نہ ہو۔ جو اچھا پڑھتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، وہ تو پھر آ کر جوہر بتائیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ لیکن جو پڑھنے میں کمزور ہے، وہ اس طرح بس بھاگم بھاگ اور غلط سلط پڑھ کر جو ہے پورا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ احسن عملا، شریعت نے کوئی فکس عدد نہیں بتایا کہ اتنا قرآن مجید ہونا چاہیے۔ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی مشقت اٹھائے گا، جتنا وقت دے گا، رب کریم دے کریں۔ اس کے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا پڑھا تو اس کا اتنا ثواب۔ کم پڑھیں، اچھا پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور جس کی رفتار اور اسپیڈ کم ہو، بعض لوگ بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں کہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن ایک پارہ پڑھتے پڑھتے مجھے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ بہت دکھی رہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری اسپیڈ نہیں۔ وہ دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ چاہے پورے رمضان میں ایک ہی قرآن مجید مکمل ہو، لیکن اچھے انداز میں ترتیب کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس فضیلت کو یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتائی کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے، ذرا عنایت تو دیکھیے، رب کریم کی کرم نوازیاں تو دیکھیے کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں دقت اور محنت اٹھاتا ہے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک شاندار جاندار قاری صاحب، اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور جو اٹک کر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو پھر کم اسپیڈ والے کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ بس بھاگم بھاگی ہمیں نہیں کرنا ہے، کم پڑھیں، اچھے سے پڑھیں۔ کوئی فکس عدد قرآن کتنے مکمل کرنے رمضان میں شریعت نے نہیں فکس کی، یہ تو اس کا کرم ہے کہ کوئی عدد متعین نہیں، تو اس پر ہمیں ڈبل اجر ملے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ بھائی جو چیز نہیں آتی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی ہے اور نہیں آتی تھی، جب وہ ہماری ضرورت بنی تو ہم نے محنت کر کے اس اسکل کو، اس فن کو، اس کمال کو سیکھا، تو اللہ کے کلام کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کا کوئی عمر کے ساتھ اٹیچ اور تعلق نہیں ہے۔ بچپن سے 55 گزر جانے کے بعد بھی اگر ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہ ہوئی تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم ہر چیز جا کر معلوم کرتے ہیں۔ آج تک کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم امام صاحب کے پاس، عالم صاحب یا قاری صاحب یا حفیظ صاحب کے پاس گئے
کہ ذرا میری سورہ فاتحہ سن لو، کتنے پرسنٹ صحیح ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ سورت جو ہر رکعت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہماری وہ تک صحیح نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو پہلی کوشش تو سیکھنے کی کریں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اب سیکھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ اچھا ایک بات بیچ میں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی یہ ترتیب کرتے ہیں کہ بس وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن اور ہر آیت پر صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پورا کر لیا۔ یاد رکھیں، اس سے قرآن مجید پڑھنا ثابت نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں نے بسم اللہ سے قرآن پڑھ لیا، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلی کوشش یہ کریں کہ وہ سیکھنے کی محنت کریں۔ عمر کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، ہر عمر میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ 10 صورتیں سیکھیں، ضروری صورتیں سیکھیں، پورا قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی آخری درجے میں نہیں سیکھ پا رہا ہے تو جتنا آتا ہے اتنا ہی پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے نوازنے والے ہیں۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بندے کی مغفرت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اس کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا تھا۔ جو اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے لوگ، وہ ان کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ کتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھاتے ہیں، کتنے اچھے قاری صاحب ہیں۔ وہ ان کو رشک اور محبت سے دیکھتا تھا، اور جب بھی قرآن مجید کھول کر بیٹھتا تو حسرت کرتا کہ کاش مجھے بھی پڑھنا آتا، اور ہر آیت پر انگلی رکھ کر یہ بولتا یا اللہ آپ کی یہ بات بھی سچی ہے، آپ کی یہ بات بھی سچی ہے، آپ کی یہ بات بھی سچی ہے۔ ہر آیت پر یہی بولتا جاتا، رب کریم نے اسی ادا پر اس کو معاف کر دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، خوب وقت لگائیں، جتنا لگا سکتے ہیں اتنا لگائیں، لیکن زیادہ پڑھنے کے چکر میں غلط نہ پڑھیں کہ قرآن مجید کا حق نہ مارا جائے۔ اس کی پوری کوشش کریں۔ کوئی فکس عدد نہیں ہے کہ 10 قرآن، 30 قرآن، 50 قرآن پورے کرنے، ایسا شریعت نے کوئی ضروری نہیں بتایا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، جو جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھیں، اچھا پڑھیں، بس اچھی کوشش کریں۔ ہمیں اچھے سے اچھا اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، کوئی شاعر ہو، کوئی کوی ہو، اس کے اشعار جب ہم اس کے سامنے پڑھیں اور اس کو توڑ مروڑ کر غلط سلط پڑھیں گے تو اس کا کتنا دل دکھے گا کہ یار اس نے میرے کلام کی کیا گت بنا دی، اس کی کیا اس نے کانٹ چھانٹ کر ڈالی، اس کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ تو جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو رب کریم کو سناتا ہے، اس کا کلام وہ غلط سنے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کم پڑھیں، وقت زیادہ سے زیادہ لگائیں، جتنا لگاتے لگائیں، لیکن اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔